بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مائی نیم از ندا۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم اسلامیات سی ایس ایس کا ٹاپک جو ہے وہ کور کریں گے۔ سی ایس ایس پی ایم ایس دونوں کا ہے، تہذیب اور ثقافت، جسے تہذیب و تمدن کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم آج کا ہمارا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تہذیب کا اور تہذیب و تمدن کیا ہے اس کے لیے تھوڑا سا اس کا حوالہ دوں گی، اس کا تعارف دوں گی، جس سے کہ آپ کے دماغ میں یہ جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ ثقافت کو انگریزی میں کلچر کہتے ہیں۔ ایز یو نو، کلچر اصل میں انگریزی لفظ کلٹیویشن سے لیا گیا ہے، جس کے معنی زراعت اور کاشتکاری کے ہیں۔ انگریزی کے مشہور چیمبرز ڈکشنری کلچر کے معنی شائستگی اور درستگی اور آکسفورڈ ڈکشنری میں تربیت اور ترقی ہے۔ مشہور انگریزی ادیب ایلڈ کلچر کا مفہوم تمدنی سلیقہ کار اور معاشرتی قرینہ لیتا ہے۔ بس اتنا کافی ہے۔ جس طرح ہم اس شخص کو کلچرڈ یعنی کلچر والا کہہ سکتے ہیں یا مہذب کہہ سکتے ہیں، جس کے اخلاق پاکیزہ، لباس صاف ستھرا اور بول چال میٹھی ہو۔ گویا اس طرح جو قوم اپنے اجتماعی تعلقات اور معاشرتی معاملات اور سیاسی جو معاہدات ہیں ان میں نفاست اور دیانت داری کا اظہار کرے، وہ کلچرڈ یعنی مہذب کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم آج کلچر کا مفہوم ہے تھوڑا سا کہ کلچر ہے کیا۔ تو میں آپ کے ساتھ ایک ہے مشہور ٹیلر نے کلچر کی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ کلچر میں ہم علم، عقیدہ، فن، اخلاق، مذہب، زبان، قانون، رسم اور وہ تمام عادات اور طور طریقے شامل کرتے ہیں جو انسان معاشرے کے رکن ہونے کی حیثیت سے اختیار کرتا ہے۔ جسٹ انف ہے یہ۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تہذیب کی۔ پہلے میں نے کلچر کی بات کی ہے تو ثقافت کی، اب ہم تہذیب کی بات کرتے ہیں۔ تہذیب کا لغوی معنی ہے درخت کی کاٹ چھانٹ کرنا، جیسے کہ میں نے ٹائٹل میں بھی تھوڑا سا ایک بچی لگائی ہے ایک، تو اس کے پاس ایک ایکس کلہارا رکھا ہوا ہے، تو میں نے وہ ایک طرح سے نشاندہی کروائی ہے کاٹ چھانٹ کی، یعنی کہ تہذیب کا مطلب ہی کسی کی کردار کی درستگی کرنا یا کسی چیز کو کاٹ چھانٹ کر اخلاق کی اصلاح کرنا اور سنوارنا، عیوب دور کرنا اور کسی چیز کو خالص کرنا، پاک صاف کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال ہم ایک درخت سے لے سکتے ہیں کہ تہذیب کے معنی شاخ تراشی کرنا ہے۔ آپ نے مالی کو دیکھا ہوگا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پودوں کو پانی دیتا ہے، زمین میں کھاد ڈالتا ہے، درختوں کے گلے سڑے اور سوکھے پتوں کو الگ کرتا ہے اور جو شاخیں ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں انہیں کاٹ دیتا ہے۔ ان شاخوں کے کٹنے سے درخت کی نشو و نما بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ ایک خوشنما سی صورت میں آ جاتا ہے، جسے کہ تہذیب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں تہذیب اور دین کی۔ تو مذہب اس کا سرچشمہ ہے۔ اہل مغرب کے نزدیک مذہب فرد کا پرائیویٹ مسئلہ ہے اور دین اور دنیا کی تفریق کا رجحان اس کے ہاں عام ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مذہب کا تصور نامکمل ہے۔ یہ میں کن کی بات کر رہی ہوں؟ مغرب کی۔ شاید وہ اس پر زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی نہیں حاصل کر پائے، اس لیے اس پر مختلف مفکرین کے مختلف نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ای وی ٹیلر کا کہنا ہے مذہب صرف روحانی موجودات اور احساسات پر اعتقاد کا نام ہے۔ یہ معاملہ عیسائیت یا دیگر مذاہب کے ساتھ درست تو ہو سکتا ہے، اسلام کے بارے میں یہ نظریہ کہ مذہب کے بغیر ایک پرسکون زندگی نہیں گزاری جا سکتی درست نہیں، کیونکہ اسلام ایک کامل دین اور خدا کا پسندیدہ دین ہے اور بنی نوع انسان کو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ اب W.D. گنڈری اپنی کتاب میں ریلیجن میں کیا لکھتے ہیں کہ مذہب انسانی زندگی کے رخ کا نام نہیں بلکہ پوری زندگی پر حاوی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کی خصوصیات کیا ہیں۔ اسلامی تہذیب کیوں دوسری ساری تہذیبوں سے الگ ہے، کس طرح وہ ایک انسان کے معاشرتی انفرادی تربیت کرتی ہے، کاٹ چھانٹ کرتی ہے، اس کے کردار کو کیسے سنوارتی ہے، اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں، ایسی اچھی باتیں ہیں اسلامی تہذیب کی، تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے عقیدہ توحید۔
اسلامی تہذیب کی پہلی بنیاد عقیدہ توحید ہے، جو تمام انبیاء کی تعلیمات کی بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید سے مراد خدا کو وحدہ لا شریک لہ تسلیم کرنا ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں بے مثل ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور وہ تمام کائنات کا وہ مالک ہے جو جملہ مخلوقات کا خالق اور معبود بھی ہے۔ وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری مخلوق جو ہے وہ اسی کی محتاج ہے، وہ کسی کی نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ لکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں وحدت نسل انسانی۔ اسلامی تہذیب نے توحید الہی کے ساتھ ساتھ وحدت نسل انسانی پر بھی زور دیا۔ تمام انسان اپنی پیدائش اور اصل کے لحاظ سے ایک نفس اور جان سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسپیچ کو کسی حد تک بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد ہم اپنی نیکسٹ سلائیڈ کرتے ہیں، جس پہ سب سے پہلا پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں رسالت محمدی۔ اسلامی تہذیب کا دوسرا اہم عقیدہ رسالت محمدی ہے۔ یہ عقیدہ بنی نوع انسان کے اتحاد کا ضامن ہے۔ قرآنی نظریہ کے مطابق تمام انبیاء ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تمام کی تعلیم اور ہدایت کا سرچشمہ ایک ہی ذات ہے۔ ان کی تعلیم اپنے اپنے وقت پر برحق اور سچی تھی۔ ان سب پر ایمان لانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ایمان بالآخرت۔ عقیدہ آخرت سے مراد اس حقیقت کا اعتراف کرنا کہ یہ ساری دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، اس دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اس کے بعد پھر اعمال کا حساب ہوگا اور اسی کے مطابق ہی ہمیں جزا اور سزا ملے گی اور ہمیں ایک ہی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور یہ دن آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی ایک صفت میں سے ایک اہم صفت ہے اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور ایک سچے مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور دنیا میں رہ کر اس کی تیاری کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے علم و حکمت۔ اسلامی تہذیب نے علم کی بنیاد پر جو ترقی کی وہ کسی اور کا مقدر نہیں بنی۔ مسلمانوں نے سائنس کی بنیاد رکھی، فلسفہ کو نئی بنیادوں پر استوار کیا اور ریاضی جغرافیہ میں اپنا لوہا منوایا۔ علم کو خیر کثیر کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 ہے، جسے علم و حکمت دیا گیا اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے مساوات انسانی۔ اسلام نے بنی نوع انسان کو وحدت اور مساوات کا سبق دیا۔ تمام انسان بحیثیت ان سب برابر ہیں۔ قبائل، خاندان، اقوام، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ اسلام میں مساوات کے دو طریقے ہیں، ایک قانونی مساوات اور دوسرا معاشرتی مساوات۔ قانونی مساوات کے تحت تمام افراد ملت کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ جیسا کہ جب قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تو کچھ صحابہ نے اس عورت کو سزا نہ دینے کی سفارش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کو ہاتھ کاٹ دیتا۔ معاشرتی مساوات کیا ہے کہ اسلام میں نہ اونچ نیچ ہے، نہ برتری اور کمتری، عزت کا معیار اور پرہیزگاری ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ نیکسٹ ہے عالمگیر تہذیب۔ اسلامی تہذیب کے پورے نظام کی بنیادیں توحید اور مساوات اور اخوت پر ہیں۔ یہی بنیادیں اس تہذیب کو عالمگیر تہذیب بناتی ہیں۔ یہ تہذیب درست جو ہے معنوں میں انسانی تہذیب ہے۔ یہ انسان کو انسان کا خطاب دلاتی ہے اور ہر شخص کو اپنے دائرہ کار میں لیتی ہے جو توحید، مساوات اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جامعہ تہذیب، بھی اسی میں آتا ہے کہ اسلامی تہذیب کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک جامعہ تہذیب ہے۔ حیات انسانی کا کوئی گوشہ، خواہ وہ انفرادی ہو، اجتماعی، قومی ہو، بین الاقوامی ہو، معاشی، معاشرتی، جیسا بھی ہو، اس سے خارج نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے بنیادی حقوق کا تحفظ، لیکن اس میں آپ ایک پوائنٹ سادگی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ اسلامی تہذیب میں سادگی کیا ہے، انسان میں کس طرح سے سادہ رہن سہن کی وہ عادات استوار کرتی ہے تہذیب، اسلامی تہذیب، وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں بنیادی حقوق کا تحفظ۔ اسلامی تہذیب تمدن تمام انسانوں کے بنیادی حقوق جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ اسلام ہی دنیا کا پہلا دین ہے جس نے حقوق انسانی میں برابری کا جو تھا ایک آواز اٹھائی برابری کے لیے،
تو آج سے 1400 سال پہلے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، ہاں مگر تقویٰ کے سبب ہے۔ تمہاری عورتوں کے تم پر وہی حقوق ہیں جو تمہارے ان پر ہیں۔ لوگو، تمہارے خون، مال اور عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ عالمی امن کی ضامن، اسلامی تہذیب تمدن ہی عالمی امن کی ضامن ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے نظام قومی، علاقائی، نسلی مفادات پر مبنی ہیں۔ وہ صرف اپنی قوم اور نسل کے لیے عدل و انصاف کے خواب دیکھتے ہیں۔ ایک قوم کے مفاد دوسری قوم کے مفاد سے ٹکراتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کا امن تباہ ہو جاتا ہے۔ گزشتہ 2 عظیم جنگیں اس جذبہ کا نتیجہ تھیں۔ اس کے برعکس اسلام دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ایک سنہری اصول مہیا کرتا ہے۔ اس کے بعد شرف انسانی ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے اور لاسٹ بھی ہے۔ تو شرف انسانی کیا ہے؟ اسلامی تہذیب کی یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ انسان کو عظمت اور شرافت کا مقام عطا کرتی ہے۔ اس کے نزدیک پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے سرگرم ہے۔ وہ اشرف المخلوقات خلیفۃ اللہ ہے اور اللہ کی مرضی کو اس دنیا میں نافذ کرنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ لاسٹ پہ ہم بات کرتے ہیں ہمارے حاصل کلام کی۔ جب ہم اپنے ماضی اور حال پر نظر ڈالتے ہیں اور مستقبل میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی کوئی راہ نظر نہیں آتی جو انسانیت کو تباہی سے بچا سکے اور انسانی خصوصیات کے تحفظ اور ان کی پرورش کی ضمانت دے سکے، سوائے ایک راہ کے کہ یعنی اسلامی فکر، اسلامی منہاج، اسلامی زندگی اور اسلامی معاشرہ۔ اسلامی معاشرہ ہی اب انسانیت کو، انسانی خصوصیات کو اور انسانی زندگی کو تباہی سے بچا سکتا ہے۔ اب انسانی زندگی اس وقت تک تباہی سے بچ سکتی ہے جب تک اس کی انسانی خصوصیات کی پرورش اور ارتقاء کی شکل میں محفوظ رہیں، یعنی کہ معاشرہ اسی وقت ترقی کر سکتا ہے اگر ہم اسلامی تہذیب کی جو خصوصیات ہیں ان کو اپنے اندر جذب کر لیں، اپنائیں اور وہ خوشی سے ہوں، کیونکہ اسلام میں جبر جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی سارے پوائنٹ کی۔ یہ فل پوائنٹ نہیں تھا، ابھی اسلامی تہذیب کے اثرات اور اس کے اسلامی تہذیب سے جڑے میں 1-2 اور لیکچر 2 سے 3 آپ لوگوں کے لیے پریپیئر کروں گی، صرف اس لیے کہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر بچوں کو سننے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ اگر کسی قسم کا بھی آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں، لازمی مجھ سے پوچھیں کمنٹ باکس میں۔ اور ملتے ہیں اب اپنی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔